السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ پاکستان کے عناصر، ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش ہے۔ نظریہ پاکستان کا عنصر یعنی اس کا جو مادہ ہے، یا کہہ لو کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ وہ عقائد سے، وہ عبادات سے، قانون کی حکمرانی سے، اخوت، مساوات، عدل و انصاف، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر نظریہ پاکستان کو بناتی ہیں۔ عقائد کیا ہے؟ ہمارا یقین۔ عقد کہتے ہیں گٹھان باندھنا، گرہ لگانا۔ میں نے آپ کے دماغ کی گرہ لگا دی، آپ کو اسلام کی باتیں بتائیں اور اس باتیں بتانے کے بعد گرہ لگا دی، مطلب وہ باتیں پکی کر دی جو آپ کے دماغ میں رچ بس گئیں، وہ اب آپ کے مرتے دم تک وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گی۔ عقائد میں توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے عبادت کے اندر، الوہیت کے اندر اور ربوبیت کے اندر اور اسماء و صفات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے؟ ایمان لانا ہے ان صفات پر۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے پیارے نام ہیں ان سارے کے سارے ناموں کو ماننا۔ رسالت کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان۔ جتنے بھی پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی باتیں ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ اگر ہم کسی ایک بھی بات کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں رہے گا۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یہ باتیں ہم نے پہلے 7th کلاس میں پڑھی ہیں، 6 میں بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے ان کو ایمان لانا، ان کو ماننا، ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں نے زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور اس کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری جو باتیں ہیں ان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ جب اس نے ہمیں اپنا نائب بنا لیا تو ہم نے پھر اس کی عبادت کا پرچار کرنا ہے نا، ہم نے اس کا نمائندہ بننا ہے، ہم نے اس کی طرف لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ ہم نے جتنی بھی جو دیگر کیا اس کو کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم نے اس دین کی طرف لے کر آنا ہے، اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یہ ہمارا نائب ہونے سے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ آگے ہے عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ کائنات کے رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ، وسلم کی سنت کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ رسالت کا لازمی
جزو ہے، اور اس کا انکار، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے، عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آگے ہے عبادت ارکان اسلام۔ عبادات ارکان اسلام، ارکان اسلام کے اندر جو عبادات ہیں، پلرز آف اسلام، توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ جو عبادت کے اندر سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو کیا کرنا ہے؟ اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی جو ظہر کا ٹائم ہے اس کو ظہر کے ٹائم پہ، جو عصر کا ٹائم ہے اس کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا ہے۔ آگے ہے دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کی اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تیسرا رکن کیا ہے جی؟ قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ چوتھا ہے اخوت و مساوات۔ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے لیسن میں، تو مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔